دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق منہاج صاحب، میں دراصل ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جو میری دانست میں وہ بھی اپنی جگہ کافی اہم ہے، لیکن مجھے پینل والے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان سے خاص طور پر بہت کالز آ رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی وہ ایک تربت دیکھو، کیونکہ ہم ذکر کر رہے تھے تربت کا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ مشتاق منہاج صاحب، میں حافظ صلاح الدین سلفی بات کر رہا ہوں تربت سے۔ جی بھائی۔ آپ کے تربت والے پروگرام میں بھی تھا، تو اس وقت بھی ہم ایک بلوچ کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صورتحال یہ کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ صورتحال کو بہتر بالکل نہیں کرنا چاہ رہی۔ اب تو دیکھیں حالت اور خرابی کی طرف جا رہے، جس طرح میرے کوئٹہ سے ایک بھائی گلہ کر رہا تھا، جب ہم قتل ہوتے تو لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ تمام تر معاملات ہو رہے حکومت کی وجہ سے۔ حکومت کا آپ نیت کو اس بات سے دیکھ لیں، پہلے وہ سیاسی کارکن کو اٹھا کر غائب کرتے یا خفیہ طور پر قتل کرتے، اب انہوں نے ایک اپنا پرائیویٹ تنظیم بنائی جس کے ذریعے وہ لوگ جو سیاسی انداز سے جوت کرنا چاہتے ہیں ان کو راستے سے ہٹا رہے ہیں، جس سے یہ میسج پاس ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی سیاسی انداز پہ اختلاف کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو سیاسی انداز سے اختلاف کرنے کی بجائے وہ براہ راست کسی مسلح تنظیم کا حصہ بن جائیں۔ ان تمام تر حکومتی کارروائیوں کا یہی رزلٹ نکلے گا، کوئی آدمی سیاسی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کہہ سکے گا، تو اسے جب اختلاف کرنا ہو تو اختلاف کا وہ اظہار اصلے سے کریں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ سلفی صاحب، ان کی جو یہ تھنکنگ ہے بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ساجد میر صاحب کی پارٹی کے یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یعنی مذہبی آدمی ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بہت انہوں نے بھی سلفی بھی اپنے نام کے آگے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بیچارے اس وقت وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے اپسٹ تھے۔ مجھے جو سب سے زیادہ پریشانی ہے نا مشتاق میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی کارکن جو صرف سیاست کرنا چاہتا ہے، جمہوری عمل کے ذریعے اپنے مطالبات کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو غائب کر دیا گیا یا اس کو بدل کر دیا گیا، دونوں صورتوں میں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو اس خلا کو یا پھر ایکسٹریمسٹ آ کے نا، ایکسٹریمسٹ ہر طرح پتہ ہے، ایک دفعہ کسی اپنا اب مجھے اس کا ایگزیکٹ وہ نہیں ہے، لیکن مجیب الرحمان اور حسین شاہ سہروردی ان کی عیادت کے لیے آیا، سہروردی صاحب بیمار تھے، تو وہ کوئی بندہ جو لکھنے والا ہے، مجھے اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے، اس نے کہا جی یہ وہ ان کے پاؤں دبا رہا تھا، اس نے کہا جی یہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو جس وقت میں نہیں ہوں گا تو پھر جب یہ آئے گا یہ اپنا تعارف خود کرائے گا۔ ٹھیک ہے، جعفر آباد سے کالر ہیں بلوچستان، جعفر آباد۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کون سا بات؟ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون سا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ببرک کارمل سے والی بات کر رہا ہوں، جعفر آباد سے۔ ببرک کارمل؟ جی ہاں سر۔ ہاں جی جی بھائی۔ یہ آخر روز بلوچوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ہر وقت ان بلوچوں کے ساتھ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے اختر مینگل صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بلوچ آخر کیوں ٹھیکے دار ہیں کہ انہیں ہر دفعہ قتل کیا جائے؟ دوسرے لوگوں کو بھی یہاں آ کر بلوچستان میں قتل کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ماہ حافظہ کو یونیورسٹی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ صحیح بات، بالکل صحیح ہے جی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بلوچستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حکومت کی پہلے ذمہ داری جو ہے جی قتل کیا، اور بلوچستان میں ٹارگیٹ کلنگ بنا کر بلوچستان کا نام مشہور کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان والے جو ہے نا گنڈے ہیں یہاں پر۔ جی جی نہیں بالکل بالکل، جتنا بلوچ پیار کرنے والے ہیں میں خود اس کی جی بہت زیادہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سارے سیاست دیکھیں 18ویں ترمیم ہو گئی، سارے سیاستدانوں کو مل کر بلوچستان کے، یہ خالی حکومتوں کا کام نہیں ہے، اگر ان کے شکوے ہیں کہ وہاں پر جو ایجنسیز ہیں یہ ہیں وہ، یہ ساری چیزیں کھل کر رہی ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب وہ چھوڑے لاہور کو، کوئٹہ جا کے بیٹھ جائیں، یہ ملک کی سروس ہے۔ آج کل گرمی ہے، لندن گئے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بھی اتنی گرمی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو پتہ، زیارت چلے جائیں، دیکھیں اپنے ملک کی سیاحت ہی کرنی ہے تو اپنے ملک کو پروموٹ کریں۔ اور ان کی پارٹی کے بانی تھے قائد اعظم، تو زیارت میں کمرہ لے کر اور وہاں لوگوں سے ملیں کم از کم، نہیں وہاں پہ یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ آپ تنزیہ کر رہے ہیں لیکن میں دل سے، لیکن میں بھی دل سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال مجھے جو زیادہ جو آج جو ایک بات آئی ہے جس کو میں ہر صورت میں آج ٹچ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی، کل ہم بڑے مطمئن ہو گئے، تمہیں پتا ہے کل آخری جو ہم نے سیگمنٹ کیا تھا کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی معاملات طے ہو حل گئے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں تشریف لائے، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی، لیکن آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی کراچی میں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے صرف وہ سن لو اور تمہیں سمجھ آ جائے گی میں کیا پریشان ہوں۔ جی جو بات کرنے والی ہے وہ ضرور میں کہوں گا کہ ممبرز پر تھوڑا سا پریشر ڈالا جا رہا ہے اس سلسلے میں،
تو یہ افسوس کی بات ہے، اور میں نہیں تو پھر اس میٹنگ کے بعد نام بھی ظاہر کروں گا اور پرائم منسٹر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی، خاص کر کے پرائم منسٹر سے احتجاج کروں گا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دم فیصلہ ہوا اور اس کے بعد اتنی عجلت میں بلایا جائے میٹنگ ارسا کی، اور پھر ممبرس کو کچھ کیا ہراساں۔ میں نے، ہمارے بھی سورسز ہوتے ہیں نا جی، ممبرس نہ بتائیں لیکن سورسز ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اب اور بھی ہو گیا ہے۔ جی ممبرز نہ بتائیں، ہمارے مشیر اطلاعات صوبہ